محبت لا تتقید برضا المحبوب، وہ محبت جو اللہ رب العالمین کا رضا، اللہ رب العالمین کی مرضی اس میں نہ ہو۔ ان افضل العبادات اداء الفرائض واجتناب المحارم، سب سے افضل عبادات میں سے یہ ہے کہ آپ فرائض کو انجام دو اور محارم سے اجتناب کرو۔ قرآن تو بار بار تاکید کر رہے ہیں، بار بار اللہ رب العالمین اس وقت کے بارے میں قسم اٹھا رہے، باقاعدہ ایک سورت نازل کے اس وقت کی اہمیت کے لیے، والعصر، قسم ہے اس وقت کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کی سارے انسانیت خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ اس وقت سے فائدے نہیں اٹھاتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ محترم سامعین اور سامعات، گزشتہ خطبہ جمعے کے اندر 10 ایسے چیزوں کے بارے میں بیان کیا تھا، ان میں سے 5 اسباب، 5 ایسے عمل ذکر کیا تھا کہ جن کو استعمال کرنا انسان کے لیے مفید نہیں ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کے لیے تباہ کن عمل ہے۔ اگرچہ ان چیزوں کو استعمال کرو آپ کے پاس ہو، لیکن جہاں اللہ رب العالمین نے آپ سے مطالبہ کیا ہے، آپ سے یہ خواہش کیا ہے کہ جہاں میں چاہوں وہاں تم ان چیزوں کو خرچ کرو تو تمہارے لیے فائدہ ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق جہاں اللہ نے چاہا تم نے خرچ نہیں کیا، جہاں تم نے چاہا وہاں خرچ کیا، تو پھر آپ کے لیے مفید نہیں ہے، پھر آپ کے لیے وبال ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آپ مسئول ہوں گے ان کا۔ ان میں سے ایک چیز بیان کیا تھا، وہ علم ہے جس پر آپ عمل نہ کرو، کچھ بھی علم آپ کے پاس ہے اس پر عمل نہیں کریں گے، قیامت کا دن ہوگا، آپ مسئول ہوں گے۔ دوسرا، وہ عمل جس میں اخلاص اللہ کے لیے نہ ہو اور اللہ کے رسول کے اتباع نہ ہو، وہ عمل بھی فضول ہے، رایہ گان ہے۔ اور تیسرا، وہ مال ہے جو اللہ کے راستے میں آپ نہیں دیتے، وہ مال کو جمع کرتا ہوا جا رہے، یہ آپ کے لیے وبال ہوگا۔ اور چوتھا چیز، وہ دل جو اللہ رب العالمین کی یاد سے، اللہ رب العالمین کی محبت سے، اللہ رب العالمین کی ذکر سے غالی ہو، خالی دل ہو، نہ اللہ رب العالمین کا شوق نہ رغبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو، تو وہ دل قیامت کے دن آپ کے لیے وبال ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا اس دن۔ اور 5واں چیز، وہ جسم جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کے لیے آپ نے صرف نہیں کیا، وہ جسم بھی آپ کے لیے وبال ہوگا اور فضول ہے، رایہ گان ہے۔ یہ 5 چیز مفصل تفصیلی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا چیز جو 5 چیزوں میں سے ہے، تباہ کن عمل ہے، انسان کے لیے مفید نہیں ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہے، محبت لا تتقید برضا المحبوب، وہ محبت جو اللہ رب العالمین کا رضا، اللہ رب العالمین کی مرضی اس میں نہ ہو۔ یعنی عام الفاظ میں یہ بتاؤں کہ آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں، اس محبت میں اللہ رب العالمین کا کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ محبت بھی فضول ہے، وہ محبت بھی عبث ہے، رایہ گان ہے، فضول ہے۔ کسی سے محبت کرتے ہیں آپ اللہ کے لیے ہو، کسی سے دوستی کرتے ہیں اللہ کے لیے ہو، اگر یہ محبت کسی سے آپ کا تعلقات ہے، دوستی ہے، سلام ہے،
اللہ کے لیے نہیں ہے، دل کے لیے ہے، اپنے خواہش کے لیے ہے، پھر یہ محبت اب مت سوچنا کہ میں اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا یہ محبت آپ کے لیے وبال ہوگا۔ تم نے اپنے دل کے لیے محبت کیا تھا، اپنے لیے محبت کیا تھا، میرے رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تو یہ محبت فضول ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ انسان دنیا میں کسی سے دوستی کرنے میں، کسی سے محبت کرنے میں خود مختار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کسی سے آپ محبت کرو آپ کا دل چاہے، کسی سے دوستی کرو آپ کا دل چاہے، نہیں یہ ہوگا، بلکہ کسی سے محبت کرتے، دوستی کرتے، صرف اس میں اللہ رب العالمین کا رضا ہوگا، تو پھر یہ محبت قابل قبول ہوگا، پھر یہ محبت اللہ کے سامنے آپ کو پیش کرے گا اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق بنے گا۔ الغرض کوئی بھی محبت ہو جس میں رب کا رضا نہ ہو، محبت عبث ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کا اجازت نہیں دیتے کہ جس سے ہمارا دل چاہے محبت کرے، جس سے ہمارا دل نہ چاہے محبت نہ کرے۔ اس عصر کے اندر، اس دور کے اندر مسلمان اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تاکہ ہم کچھ کھلاتے ہیں، تاکہ ہم کچھ مدد کرے، یا ہمیں تعریف کرے، یا ہمیں مدح کرے، اس سے محبت کرتے ہیں ہم۔ اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حقیقت میں آپ کو اللہ رب العالمین کا دین سکھاتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین تک قریب کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات تمہیں سکھاتے ہیں، ان لوگوں سے ہمیں نفرت ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بد اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھک بیٹھک صحیح نہیں ہے، مسلمانوں کا قدر نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک یہ محبوب نہیں ہے۔ محبوب وہ ہے جو ہمیں سلام کرتے ہیں، جو ہمیں سلوٹ کرتے ہیں، جو ہمیں کچھ کھلاتے ہیں، تو اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو الغرض ہمارا یہ دل جو اندر بت ہے یہ گندا ہو چکا ہے، میلا ہو چکا ہے، اس وجہ سے کس سے محبت کرتے ہیں، پھر یہ محبت قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگرچہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ محبت پسندیدہ نہیں ہے، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، پھر اس وقت جواب دیں گے، پھر اس وقت ہم مسئول ہوں گے۔ ہم جو احترام اللہ رب العالمین کو کرنی چاہیے، جو ادب و احترام اللہ رب العالمین سے کرنے چاہیے، ہم وہ ادب و احترام اس دن کو کرتے ہیں، اللہ سے نہیں کرتے۔ جو ادب و احترام ہم اللہ کے بارے میں کرنے چاہیے وہ اس دل کو کرتے ہیں، کیونکہ دل میلا ہو چکا ہے، دل گندا ہو چکا ہے۔ جسے یہ دل چاہے اگر ہمیں کوئی دکھ دے گا، کوئی تکلیف دے گا، اگرچہ مسلمان ہو، اگرچہ اللہ رب العالمین کا محبوب ہو، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں اس دن کی وجہ سے۔ ظاہراً تو ہم زبان سے کہتے ہیں محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھتے ہوئے بھی اللہ کے لیے۔ جب تک یہ دو چیز، جب تک یہ توحید آپ کی دل میں نہ بیٹھ جائے، اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں صحیح سے پہچان سکتے۔ توحید اسے کہتے ہیں حقیقت التوحید۔ کسی سے محبت کرتے تو صرف اللہ رب العالمین کا رضا ہو، کسی سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، اگرچہ آپ کا باپ ہے، اللہ رب العالمین کی دین سے دور ہے، اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، اس سے نفرت ہونا چاہیے آپ۔ توحید، ہم نے توحید کو حقیقی معنی میں نہیں پہچانا۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا، ان کی تمام جزئیات کو پہچاننا، پھر اس کو معاشرے کے اندر اس کو جامع پہنانا اپنے جسم میں، اس کو اپنے زندگی میں عمل کروانا، یہ ہے توحید۔ ایک آدمی باغ میں پھل لگاتے ہیں فروٹ کا، لیکن اس کو اس باغ کے بارے میں تمام جزئیات پر علم نہیں ہے، کون سے درخت کتنا پانی کھاتے ہیں، کون سے درخت کو پانی کم دینا چاہیے، اس کو علم نہیں ہے، پھر اس باغ سے کوئی فروٹ، کوئی پھل اس کو میسر نہیں ہوگا، حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ لیکن ہم پر فرض ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو مکمل پہچانے، تمام جزئیات کے ساتھ، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہو، چاہے بوڑھے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جتنے انبیاء آئے وہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی توحید سکھاتے تھے، اللہ رب العالمین کے بارے میں توحید سکھاتے تھے، اللہ کون ہے، اللہ کا کیا صفات ہے، اللہ سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ لیکن ہم ایک تو خود سیکھتے نہیں ہیں، دوسروں کو سکھاتے بھی نہیں، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ چلو ہم کہتے ہیں توحید ہے، ہم پہچان لیا اللہ ہے کہ شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ، نہیں، یہ محبت توحید کی بنیادی اہم رکن میں سے ہے۔ محبت کسی سے کرنا اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرنا اللہ کے لیے۔ رب کی محبت فرض ہے ہر انسان پر، اللہ رب العالمین سے محبت دوستی کرے، تو اس لیے ہم اس کو دوست بناتے ہیں جو ہم سے اٹک بیٹک ہے، ہم سے تعلقات ہے، ہمیں کچھ دیتے ہیں ان سے محبت، جو ہمیں نہیں دیتے، جو ہم سے بغض رکھتے ہیں، جو ہم سے دور ہیں، ان سے محبت ہمارا نہیں ہے۔ ان اوثق عر الایمان الموالات فی اللہ، ایمان کی بنیادی اہم ارکان میں سے یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ والمعادات فی اللہ، کسی سے نفرت کرو پھر بھی اللہ کے لیے، پھر آپ اس وقت تک توحید کو پہچان لیں گے۔ غزوہ بدر کے اندر کچھ صحابہ ایک طرف ہے، کچھ ایک طرف ہے، بعض ایسے صحابہ ہے اپنے باپ کے مقابل کھڑا ہے، تلوار ہاتھ میں لیے بیٹھے ہے، اپنے باپ گردنوں کو اڑا رہے۔ کیوں؟ تمہارا باپ ہے لیکن اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، میرا دوست وہ ہے جو اسلامی دوست ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ صحابہ اپنے باپ گردنوں کو اڑا رہے، انہوں نے حقیقت میں توحید کو پہچان لیا تھا، حقیقت میں اللہ سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے پہچان لیا تھا۔ اگر جی آپ کا باپ ہے، دوست ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، آپ کو دین سے دور کر رہے، اس سے نفرت ہونے چاہیے آپ کو۔ حقیقت میں صحابہ کرام نے پہچان لیا تھا۔ لیکن اگر میں یہاں سے چیخ چیخ کی جتنا آواز سے بولوں، آپ کے دلوں تک میں توحید کے اہم پیغام کو نہیں پہنچا سکتا ہوں۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس وقت تک آپ کے دل میں توحید نہیں ملا سکتا ہے۔ توحید ایک اہم عمل ہے کہ جس کو سیکھنا ہر انسان پر لازمی اور فرض ہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ لیکن ایک کاش ایسا 5 ایسا آدمی بھی نکل جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، عادت کے لیے نہیں جاتے، جمعہ پڑھنا ہمارا عادت نہیں ہے، بلکہ وہاں جاتے ہیں کہ دین کے ایک اہم مسئلہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، دین کے ایک اہم مسئلہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، تغییرات آ جائے، ہماری زندگی اللہ رب العالمین اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلے۔ ہم جمعہ پڑھنے اس کے لیے جاتے ہیں تاکہ کچھ اہم مسئلہ سیکھے۔ آج تک پچھلے ہفتے کتنے باتیں سیکھا، آج تک آپ کا ایک ہفتہ عمر کم ہو گیا، اللہ کی طرف قریب ہو رہے، موت کی طرف قریب ہو رہے، لیکن آپ نے کتنا چیزیں سیکھے ہیں؟ کیا آپ نے سوچا کہ میں ایک مسئلہ سیکھ کر دنیا سے چلا جاؤں؟ ایک ہفتہ میرا عمر کم ہو گیا، میں نے کیا سیکھے؟ کیا میں نے اپنے گناہوں سے ہاتھ دھویا ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں توحید کی بہت ایک ادنا عمل ہے، اس کو اہمیت دیتے نہیں ہے۔ اصلاً توحید کو صحابہ کرام نے پہچان لیا تھا، یہاں تک کہ صحابیات عورتیں بھی سمجھ گئے تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ہے، ابو سفیان کا بیٹی ہے، مکہ کا سب سے بڑا کمانڈو، سب سے بڑا معزز شخص تھے ابو سفیان، لیکن مشرک تھے۔ اس کا بیٹی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھے۔ جب اللہ کے رسول مکہ سے حبشہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اپنے بیوی کے ساتھ، تو ابو سفیان 10 سال کے بعد اپنے بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ جب ملاقات کرنے کے لیے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تو جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھا کہ میرا باپ آ رہے، تو جلدی سے اللہ کے رسول کا بستر جمع کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ باپ اندر آ گیا، پھر اس سے سلام کیا کہ کیسے ہو بچا؟ کہا کیا ہو گیا آپ کو، بستر کیوں جمع کیا آپ نے؟ کہا تم مشرک ہے، اس لیے اللہ کے رسول کا بستر تمہارے لائق نہیں ہے۔
گندا کرے گا اب اس کو۔ انہوں نے توحید کو سمجھ گیا تھا کہ مشرک کا کوئی حق نہیں ہے، اگرچہ آپ کا باپ ہے، اگرچہ آپ کا بھائی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنے عظیم خاتون تھی، انہوں نے توحید سمجھ گیا تھا۔ پوچھا کہ میرے بیٹے کیوں اس طرح کیا، کیوں اس طرح آپ نے کیا، بستر کو سمیٹ لیا؟ کہا تم مشرک ہے، اس لحاظ سے اللہ کے رسول کی بستر تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، میں نے جمع کر دیا اس کو۔ یہاں تک کہ توحید کو ہمارے ہر گھر تک پہنچانے چاہیے۔ ہمارے خواتین، بیٹیاں، بھائی، چھوٹے بھائی، سب کو ان پر علم رکھنا فرض اور لازمی ہے۔ اس لیے کہہ رہا تھا وہ محبت لا تتقید برضا المحبوب، کہ جس محبت میں اللہ رب العالمین کا رضا نہ ہو وہ محبت عبث ہے، وہ محبت فضول ہے، رایہ گان ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں تھے، اس کا بھائی پکڑ لیا گیا، مشرک تھے، کافر تھے۔ صحابہ کرام مصعب بن عمیر کے بھائی کے ہاتھ کو بند رہا تھا، کہہ رہے اے مصعب میرا بھائی، تم نہیں دیکھ رہے میرا ہاتھ تو بند رہے ہیں لوگ۔ کہنے لگے سخت بندو اس کا ہاتھ، اور زور سے باندھو، کیونکہ تم میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی یہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، جو اللہ کا محبوب ہے، تم مشرک ہے، میرا بھائی نہیں ہے، لہذا اس کا ہاتھ اور زور سے باندھو۔ انہوں نے توحید کو سمجھ گیا تھا، ہم نے نہیں سمجھا۔ اگر ایسا ایک محکمہ قائم ہو جائے، کوئی ہمارا باپ نعوذ باللہ ایسا نہ ہو مشرک ہو، اور اعلان ہو جائے ان سے برات کرو، ان سے دشمنی رکھو، کون ہے رکھنے والا؟ کوئی نہیں ہے، بلکہ اپنے مشرک بھائی کے ساتھ دے دے گا۔ لیکن محبت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا رضا جس محبت میں نہیں ہوگا وہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ تو الغرض المحبت لا تتقید برضا المحبوب، جس محبت میں اللہ رب العالمین کا رضا نہ ہو وہ محبت ناقابل قبول ہے، اور قیامت کا دن ہوگا آپ مسئول ہوں گے اس محبت کی بدلے میں۔ اور ساتواں چیز جو انسان کے لیے مفید نہیں ہے، تباکن ہے، وقت معطل عن استدراک ما فاته او اجتناب عن عمل صالح۔ وہ وقت، وہ ٹائم جس میں آپ نے استفادہ نہیں کیا، ایک وقت ماضی میں آپ کے پاس تھا جس میں آپ نے کوتاہی کیا تھا، آپ نے گناہوں میں ہاتھ ڈالا تھا، آپ نے گناہوں سے اپنے ہاتھ کو دھویا تھا، گناہ کر کر کے تھک گیا، لیکن اب آپ کے پاس موقع ہے، اب آپ کے پاس زندگی ہے، ٹائم ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے پچھلے ماضی میں کتنے گناہ کیا ہے، کتنے لوگوں کا حق کھایا ہے، کتنے لوگوں پر زیادتی کیا ہے، کتنے چوریاں کیا ہے۔ اب اللہ نے تجھے وقت دیا ہے، اب ہوش میں آ گیا ہے، آپ اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ پچھلے کیے گناہوں کی جگہ کو پر کرو، اللہ رب العالمین کو راضی کرو۔ اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اس وقت میں عمل صالح کا انجام دو، ان گناہوں سے اجتناب کرو جو آپ نے پچھلے ماضی میں کیا ہے۔ ان افضل العبادات اداء الفرائض واجتناب المحارم، سب سے افضل عبادات میں سے یہ ہے کہ آپ فرائض کو انجام دو اور محارم سے اجتناب کرو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اگر پچھلے اپنے ماضی پر نظر دوڑائے، کتنے زیادتی کیا ہے، کتنے کوتاہی کیا ہم نے، کتنے گناہ کیا ہے جوانی میں، لیکن اب یہ وقت ہے، اب آپ کے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم سے استفادہ کر کے پچھلے کیے گناہوں کو پر کر دو تاکہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے۔ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا، آپ سے دو سوال کیا جائے گا، وعن عمره فيما عفنا وعن شبابه فيما ابلا۔ اے انسان، تجھے میں نے عمر دیا تھا 30 سال، 50 سال، 60 سال، تم نے کہاں گزارا اس عمر کو؟ میری عبادت میں یا میری معصیت میں یا گناہوں میں گزارا؟ وعن شبابه فيما ابلا، اس نوجوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے شباب دیا تھا، تجھے نشے کی جوانی دیا تھا، تم نے کہاں صرف کی جوانی؟ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے قدم ہلے گا نہیں، قیامت کا دن ہوگا۔ یہ وقت تلوار کی طرح ہے،
وقت سے استفادہ کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو آپ قیامت کے دن ہوگا پشیمان ہوں گے۔ الوقت سیف قطعہ، لوگوں یہ وقت تلوار ہے، اس کو کاٹو، وَإِلَّا قَدْ قَطَّعَكَ، وگرنہ آپ کو کاٹے گا یہ وقت تجھے کاٹے گا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے قدر، سب سے اہم چیز اس کا وقت ہے، اس کا وقت سب سے اہم ہے۔ مال نہیں ہے، اگر مال بھی آپ سے ختم ہو جائے واپس آئے گا، لیکن جب یہ وقت چلا جائے آپ پیسے بھی لگاؤ دوبارہ اس وقت کو واپس ملنا مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ یا ابن آدم انما انت ایام، اے آدم کے بیٹے تم ایک دن ہے، ایک دن کی طرح ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمُكَ ذَهَبَ مَعَهُ، جب تمہارا ایک دن چلا جائے تم بھی ساتھ میں چلا جائے گا۔ تمہارا عمر کم ہوتا جا رہا ہے لیکن تم کس خیال میں پڑا ہوا؟ یہ عمر، یہ وقت ایک برف کی طرح ہے، اس سے فائدہ اٹھائے تو صحیح، نہیں والا پگھل جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ سلف صالحین کہتے تھے اگر اس وقت کو پیسے سے خریدا جاتا تھا تو ہم بھی خرید لیتے، لیکن اس وقت کو پیسے سے بھی خریدنا مشکل ہے، نہیں خرید سکتے۔ جب ایک وقت آپ سے گزر گیا دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ لیکن ناراض نہیں ہونا کہ ہم میں سے ہم سب وقت کے بارے میں احمق ہیں، جاہل ہیں، نہیں جانتے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں کیا کرنے آئے؟ یار ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے۔ یہاں کیا کرتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں وقت خوشی کرنے کے لیے آئے۔ وقت خوشی کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو زہر دینے کے لیے آیا ہے، اپنے آپ کو نقصان دے رہے، جہنم کی طرف قریب کر رہے ہیں۔ اس وقت کو ضائع کرنا کتنا خطرناک ہے، اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے۔ کاش کہ اس ٹائم پاس کرنے کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں پاس کرو، مسجد میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاؤ، پھر قیامت کے دن آپ پشیمان نہیں ہوں گے۔ آپ کے ہر ایک لمحہ قیمتی ہے، سوال کیا جائے گا قیامت کا دن، تم نے یہ زندگی کہاں گزارا؟ تجھے میں نے وقت دیا، زندگی میں تمہیں ٹائم دیا تھا، کدھر صرف کیا اس کو؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی ہر صبح صادق طلوع ہو جاتے ہیں تو وہ دن اعلان کرتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انا خلق جدید، میں ایک نیا مخلوق ہوں۔ وہ دن اعلان کرے گا، اے آدم کے بیٹے میں ایک نیا مخلوق ہوں، انا خلق جدید وانا شہید علی عملک، اور میں تیرے اعمال پر گواہ ہوں، تیرے عملوں پر گواہ ہوں میں۔ تزود منی، مجھ سے فائدہ اٹھاؤ، مجھ سے اپنے آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کر لو۔ تزود منی فانی لا اعود الى یوم القیامہ، کیونکہ قیامت کے دن تک دوبارہ واپس نہیں لوٹوں گا۔ جب ایک بار میں یہاں سے نکل گیا دوبارہ واپس لوٹنا مشکل ہے، لہٰذا مجھ سے فائدہ اٹھاؤ، مجھ سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ وقت ختم ہو جائے گا، کسی کا 30 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، ختم ہو گیا۔ اب تمنا کرو، امید کرو واپس نہیں آئے گا، تمنا کرو کاش میرا وہ جوانی واپس آ جائے، لیکن نہیں آئے گا۔ لیکن ہم نہیں جانتے وقت کی اہمیت کو، جتنا ہم بات کریں لیکن نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ لیکن بعض لوگوں کا چہرہ ایک کہہ رہے کہ ہم نے سمجھ گیا، حقیقت میں نہیں سمجھا، اور بعض ایسے چہرے بھی ہیں اور کہتے ہیں ابھی تک ہم تیار نہیں ہیں، اس وقت کو اپنے زندگی میں استفادہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بعض چہرے یہ کہہ رہے، لیکن کب ہم تیار ہوں گے؟ کس وقت تیار ہوں گے اس وقت سے استفادہ کرنے میں؟ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، اس وقت ہم چاہیں گے 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهَ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس وقت ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے گا پھر ہم کہیں گے کاش وقت سامنے آئے گا، کاش کہ ہمیں ٹائم ملتا دنیا میں، وہ ٹائم ضائع نہیں کرتا، اللہ کی عبادت میں گزارتا، وہ ٹائم جو فضول گپ شپ میں لگاتا تھا اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا، آج مجھے کام آتا۔ ملک الموت آپ کو اجازت نہیں دے گا، روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، پھر اس وقت پشیمان ہوں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو ہم نے
اب فائدہ کیا ہے سوچنے؟ قرآن تو بار بار تاکید کر رہے ہیں، بار بار اللہ رب العالمین اس وقت کے بارے میں قسم اٹھا رہے، باقاعدہ ایک سورت نازل کے اس وقت کی اہمیت کے لیے، والعصر، قسم ہے اس وقت کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کی سارے انسانیت خسارے میں ہے۔ کیوں خسارے میں ہے؟ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، غافل ہے اس وقت سے۔ کس طرح فائدہ اٹھائے؟ کس وقت ہم یاد میں آ جائیں گے؟ جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ عزیز بھائیوں، یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائے، وگرنہ ایک بار یہ وقت گزر گیا دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ آپ کا کتنا دادا ہے، دادی ہے، رشتہ دار ہے، دنیا سے چلا گیا، 10 سال ہو گیا، سال ہو گیا، آپ ان کو یاد نہیں کرتے، ذہن میں نہیں آ رہے، کیوں؟ لیکن ایک دن میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو چند ملین لوگ اس کا نام لیتے ہیں، ہزاروں ملین نام لیتے ہیں دن میں۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام روزانہ لیا جاتے ہیں، کسی کا نام بلال ہے، کسی کا سمیہ ہے، کسی کا یاسر ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا میں صفت چھوڑ کے چلا گیا، انہوں نے دنیا میں مال چھوڑ کے نہیں گیا، انہوں نے اس وقت سے فائدہ اٹھا کر دنیا سے چلا گیا، اب اس کا نام زندہ ہے۔ کیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کسی عظیم خاندان سے تھے، مالدار تھے؟ نہیں، ایک غریب فاقہ گھر سے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دین کی خاطر ان کا دودھ ٹکڑا ہو گیا، انہوں نے دنیا میں صفت چھوڑ کے چلا گیا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو پہچان لیا تھا۔ ہم جب توحید سے بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں چھوڑنے کے دور کی بات ہے، جب کبھی درس ہوتے ہیں، جب کسی علم کے بارے میں بحث ہوتے ہیں تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دل نہیں کرتے سننے کا۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ جب اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتے، یاد ہوتے، منافق کا صفت ذکر کیا ہے، ان کی دل میں ایک ایسے نفرت بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کا دین بیان ہو رہے، قرآن حدیث بیان ہو رہے، دل نہیں چاہتے، اٹھ کے چلا جاؤ۔ لیکن اس کے مقابل اللہ نے ذکر کیا ہے اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ مومنوں کا دل کس طرح ہوتے ہیں؟ جب اللہ کا ذکر ہوتے ہیں ان کا سر نیچا ہوتے ہیں، ان کے دل میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے دل بیان ہو رہے۔ اگر آپ کے دل میں رونگٹے نہیں کھڑا ہو رہے، خیال کرنا آپ کے دل میں ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ صحابہ کرام اتنے فقر و فاقہ ان کے اندر تھے، قسم کہتا ہوں کہ اس وقت کے غریب طبقہ لوگ صحابہ کے اس غریب طبقہ لوگ کو تصور نہیں کر سکتے۔ صحابہ کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا خواتین اپنے سروں کو نماز میں مردوں سے پہلے مت اٹھایا کرے، کیونکہ مردوں کے پاس لباس نہیں ہوتا تھے، جب سر سے سجدے سے سر اٹھاتے شرمگاہ نظر آتے تھے، پیچھے سے لباس نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے من فرمایا خواتین کو کہ سروں کو مردوں سے بعد سر اٹھایا کرے۔ فقر و فاقہ ان میں زیادہ تھے، ہم میں بہت کم ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم شکایتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اور جب ہم وقت سے بات کرتے ہیں تو وقت کی اہمیت ہمارے علم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے عزیز بھائیو، اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائے، یہ زندگی ہے، ایک بار ہے، جب موت آ جائے گا دوبارہ افسوس کریں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اچانک اب اپنے دنیا کی لالچ میں ہے، تمنا میں، امید میں ہے، ملک الموت روح قبض کر دیا، منہ کھلی رہ جائے گی، آنکھیں کھلی رہ جائے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا